جی، فطور ڈرامہ جو ہے وہ جیو کی پیشکش ہے، اور میں اس پر آپ کو کچھ سٹوری سنانے کے لیے جو ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر فطور کہاں کہاں ہے اور وہ فطور کیسی کیسی تباہیاں لے کر آئے گا. کیونکہ فطور کا مطلب ہے خرابی پیدا کرنا، تباہی کرنا، یا ایسی چیز جو کہ پاسبل نہ ہو اس کو یہ سمجھنا کہ وہ پاسبل ہو جائے گی، اس کو فطور کہتے ہیں. تو جو ہی یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں دو لڑکیاں نظر آتی ہیں جو کہ اپنے کالج میں پیک اپ ٹائم پہ باہر نکل رہی ہیں. تو ایک لڑکی جو ہے وہ پہلے تو وہ سرسری گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان میں سے ایک کہتی ہے کہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، یعنی اپنی فرینڈ کو، کہ گیٹ پر چلتے ہیں. تو جو ہی وہ گیٹ پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اس کا بھائی باہر آیا ہوتا ہے جو کہ یورپ سے پاکستان پہنچا ہوتا ہے. تو ساتھ میں وہ اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ تمہیں یہ سرپرائز تو اچھا لگا ہوگا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں تینوں کی ایک دوسرے سے شناسائی ہے، یعنی یہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. اور یہ اس کی جو لڑکی کی فرینڈ ہے یہ اس لڑکی کے بھائی کو پسند بھی کرتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اسے اپنی فرینڈ کو کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاؤں. حالانکہ پاکستانی معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ کوئی اتنا اچھا پہلو نہیں سمجھا جاتا کہ آگے بٹھا دیا جائے، لیکن یہاں پہ کچھ نودولتیوں والا کانسیپٹ جو ہے وہ دکھایا گیا کہ وہ اپنی فرینڈ کو آگے بٹھا دیتی ہے جو کہ اپنے ساتھ یعنی بغل میں اپنا بیگ رکھتی ہے. اور یہاں سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید تھوڑی کنزرویٹو فیملی سے یا مڈل کلاس فیملی سے ہے، جہاں پر چیزیں اس طریقے سے نہیں لی جاتی ہیں. لیکن جب گاڑی چلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لڑکیوں کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ اس کی جو فرینڈ ہے جس کا بھائی گاڑی چلا رہا ہے وہ اپنی فرینڈ کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے. اور جب وہ گھر اس کو لے کے پہنچتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی کچھ نودولتیوں والا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک بیڈ روم کا سین ہے جس میں ایک فرینڈ جو ہے وہ اپنی فرینڈ کو لے کے گئی ہے اور ساتھ میں اس کا بھائی بھی جو ہے وہ ان کے اس روم میں پہنچ گیا ہے. تو یہ ایک غیر مہذب اور غیر دانش مندانہ کام ہے جو کہ اس میں دکھایا گیا. پھر ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ موصوف جو کہ اس کی فرینڈ کے بھائی ہیں یہ ان کے قریب قریب بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر نہیں ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ یہ ابھی کہیں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے، بلکہ ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید ابھی کہیں کسی پنڈ سے باہر ہی نہیں نکلے. پھر ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی فرینڈ جو ہے، جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ ان کی فریکوینسی یا انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، وہ اپنی چوائس کے کچھ کپڑے اپنی وارڈروب سے نکال کے اپنی فرینڈ کو آفر کرتی ہے، جو اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ اپنی فرینڈ کو اپنے ایکول فرینڈ یا اپنے ساتھ فرینک فرینڈ کے طور پر نہیں سمجھتی ہے، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ اس کے لیے پسند کرے وہ اس کی فرینڈ کو یا اس کی سہیلی کو پسند کر لینا چاہیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے اپنی وارڈروب میں لے جاتی اور اسے کہتی کہ جو تم نے لے کے جانا تم لے جاؤ. فرینڈس تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں فرینڈ شپ ہمیں نظر آتا ہے کہ فطور ہے جو کہ امیر لڑکی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی فرینڈ اس کی مرضی سے چیزیں لے، نہ کہ اس کی وارڈروب سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں لے لیں. اور ساتھ میں ہمیں دوسرا فطور نظر آتا ہے کہ موصوف جو اس کے بھائی ہیں جو کہ ابھی یورپ سے تشریف لائے ہیں، وہ وہاں پہ ایک بے وقوف لڑکے کی طرح بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہن جو ہے وہ اس لڑکی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اور شاید اس سے شادی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کی ڈریسز دے رہی ہے. تو یہ اس لڑکے کی بیوقوفی ہے. پھر ساتھ میں جب لڑکی کو موقع ملتا ہے تو وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ مجھے تو کچھ ایسی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن میری فرینڈ نے مجھے مجبور کیا کہ تم آ کے میرے سے لے لو. تو میں نے بھی سمجھا کہ چلیں فرینڈ سے میں لے لیتی ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے جو اس کے جیسچرز ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت نروس ہے، جس میں اس نے اپنا کردار بھی اچھا نبھایا ہے اور اس کی شخصیت بھی جو ہے پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی انوسنس ہے. لیکن اس کے ساتھ جو یہ لڑکا ہے، جس طریقے سے یہ بیٹھا ہے، جس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بیوقوف ہے. اور ساتھ میں اس کی بیوقوفی کا اندازہ اس بات سے اور زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنی بہن کے دیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک کپڑا اس کو سلیکٹ کر کے دیتا ہے کہ یہ جوڑا جو ہے تم لے جاؤ، اس کو پہن لو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی طرح کا ہے، ایک اور طرح کا ہی بیوقوف ہے. حالانکہ یہ اس سے پہلے اس کو کہہ رہا تھا کہ شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. تو یعنی یہ سب جو ہے وہ نودولتیوں والی گفتگو ہے جو اس نے کی. پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یعنی وہ ڈریسز جو کہ اس کی فرینڈ نے دیے ہوتے ہیں اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے، اور اس کی فرینڈ آ کے بتاتی ہے اس کی والدہ کو کہ میں اس لیے ساتھ آئی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مائنڈ نہ کریں اور آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو واپس نہ بھجوا دیں، اس لیے میں ساتھ خود دینے آئی ہوں.
تو یہاں سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یعنی اس کی فرینڈ وہاں تو اتنی کیئرنگ نہیں تھی، اپنی مرضی کے کپڑے اور اپنی مرضی کی چیزیں مسلط کر رہی، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا ایک اچھا جسچر اس کا نظر آتا ہے. تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے. اب جب یہ اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو اس کی والدہ جو کہ ایک یعنی سمجھدار اور جہاندار خاتون ہے، اور وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں، اور جو ہی وہ لڑکی جاتی ہے تو اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ یہ تو پرانے کپڑے ہیں اور یہ تمہیں نہیں لینے چاہیے. تو بیٹی کی معصومیت یہ نظر آتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میرے لیے گفٹس ہیں، یعنی وہ ان کو تحفے تحائف سمجھتی ہے. تو ماں کی خرابی تربیت کی یہ ہے کہ ان کی بیٹی اتنی بڑی ہوگی تو وہ اس کو یہ بتا ہی نہیں سکی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور لوگوں کی دی ہوئی چیزوں پر اس کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. تو یہ ماں کی تربیت کی کمی جو ہے وہ یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے. پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کھانے میں آپ نے کیا بنایا، تو ماں کہتی ہے کہ تم نے کپڑے مانگ کے لیے تو کھانا بھی وہاں سے مانگ کے کھا لیتی. تو اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ دونوں بہن بھائی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر چل کے پہلے کھانا کھائیں گے پھر جو ہے وہ تمہیں واپس چھوڑیں گے. تو انہوں نے اس لڑکی کو کھانا آفر نہیں کیا، جو کہ ان کے نودولتی ہونے کا ایک اور ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور یہاں پہ ماں کی تربیت کے یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی اور طریقے سے اس کو کرتی، وہ ان کو اپنی بچی کو وہ تانے دے گی. تو یہ کچھ سکھانے کا اچھا عمل جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں ایک اور فیملی انٹروڈیوس ہوتی ہے جس میں ایک خاتون جو کہ بہت امیر ہیں، یعنی دولت مند فیملی سے. تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہم آگے چل کے اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک ایکسپینسو گاڑی میں گھر پہنچتا ہے. گھر بھی باہر سے دکھاتے ہیں کہ بہت یعنی مالدار قسم کے لوگ ہیں، اور خاتون کے بیہیویئر سے لگتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک مشرقی بیوی کا اس میں حسن نظر آتا ہے. اور جب وہ خاوند ان کے گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ ٹیلی فون پر کسی اور خاتون سے یعنی گھر والی کو چھوڑ کے باہر والی کے ساتھ وہ گفتگو میں لگیں، جس سے ان کے نودولتی ہونے کا ایک واضح ثبوت ملتا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا فطور ہے، کیونکہ جو پڑھی لکھی فیملیز ہوتی ہیں پھر جن میں دولت بھی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوچی حرکتیں جو ہے وہ نہیں کرتے. پھر یہ موصوف مسلسل اپنی بیگم کے سامنے دوسری خاتون سے گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، اور جب یہ خاتون شکوہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں منگنی کے دن میں نے تو اس وقت آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے سے منگنی نہ کرو، لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ میرا دل جیت لیں گی. تو پھر ان کی آپس میں بحث ہوتی ہے. تو یہ ان کے خاوند ان سے کہتے ہیں کہ اب تم اتنی جلدی ہار مان گئی. اب ان کے موصوف کے گھر آنے کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ گھر کس مقصد کے لیے ہیں. نہ تو یہ اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، نہ ہی ان کا اپنی، کیونکہ اگلے سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک بچی بھی ہے. تو نہ یہ موصوف اس کو دیکھتے ہیں بلکہ دوسری باہر والی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر روانہ ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیئر کیس میں جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ جو کام کرنے والی لیڈی ہیں وہ لے کر آتی ہیں. تو یہ جو خاتون پہلے اتنی خاوند کے بتابی سے انتظار کر رہی تھی اور جن کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے، ان کا فطور جو ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں 50,000 کی جاب پر رکھا ہوا ہے، تو بچی کو بخار ہے تو میں کیا کروں، تم جا کے جو ہے وہ بچی کو دوائی دو اور اس کا خیال کرو. تو یعنی وہ اپنی ممتا کی، یعنی جو ماں کی پہلی کہہ لیں کہ تربیت ہے یا ماں کا جو پہلا فرض ہے، اس سے وہ انکاری ہے. تو جس سے ہمیں اس کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی فطور سے بھری ہوئی خاتون ہے. ساتھ میں ہی اس خاتون کے ایک اور رشتہ دار ہیں جو ہمیں اگلے سین میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے آفس میں ہیں اور شام کا وقت ہو چکا ہے، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے. تو ان کے دفتر میں ایک لڑکی ہے جو کہ اب گھر جانے کے لیے ہے. تو وہ ایک بہت یعنی چونکا دینے والا جملہ کہتی ہے. جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے گڈ نائٹ. تو گڈ نائٹ جو ہے وہ دفتر میں اس طرح سے نہیں کہا جاتا بلکہ گڈ بائے کہا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ موصوف جو ہے وہ گڈ بائے سے ہی دیتے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید چیزوں کو اس طریقے سے یعنی یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ فطور پایا جاتا ہے. شاید اس خاتون کی کچھ انکلائنیشن ہو جو کہ ابھی واضح نہیں. پھر وہ خاتون جاتی ہے تو یہ موصوف جو ابھی اس کو بائے بول رہے تھے وہ اپنا ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں
اور وہاں پر جو ہے وہ یہ والی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ خاتون جو کہ تھوڑی دیر پہلے اپنی بچی کو بھی دیکھنا پسند نہیں فرما رہی تھی، اس کے ساتھ اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی پرانا فطور جو ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ اب تو یہ خاتون جو ہے وہ شادی شدہ ہے۔ پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون کیونکہ ان کے خامن تو جا چکے ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے گاڑی لے کے اپنے کسی عزیز کے گھر پہنچتی ہیں، اور اپنی گاڑی میں ہی جو ہی گاڑی یعنی گھر کے لان میں پہنچتی ہے تو یہ وہاں پر میک اپ میں مصروف ہو جاتی ہیں، جبکہ امیر فیملیز اور ارسٹوکریٹک فیملیز میں ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیور سیٹ پر نہیں رہتا، بلکہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی سے فوراً باہر چلا جاتا ہے جو ہی گھر میں گاڑی جو ہے وہ پارک کی جاتی ہے۔ تو اس میں گھر والے جو افراد گاڑی میں ہوتے ہیں وہ اندر اپنی میک اپ کریں گے جو بھی کریں، لیکن وہ ڈرائیور کی پریزنس میں نہیں کرتے۔ لیکن یہ خاتون انتہائی کو نودولتی ہیں، یا ان میں بھی وہی فطور ہے کہ یہ اپنا میک اپ جو ہے وہ ڈرائیور وہاں پر موجود ہے اور یہ کیا جائے۔ پھر آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ کنسوئیاں جو ہے وہ لے رہی ہیں، یعنی یہ چھپ چھپ کے باتیں سن رہی ہیں، اندر جو ماں بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ وہی بیٹے ہیں جو کہ تھوڑی دیر پہلے اپنے دفتر میں انہی خاتون کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر میں یہ خاتون جو ہے وہ اندر کمرے میں چلی جاتی ہیں اور جا کے مبارکباد دیتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کروں گی، جبکہ جو ان موصوف کی والدہ ہیں وہ ان کو بہت سختی سے جھڑک دیتی ہیں کہ میں خود جو ہے نا وہ تلاش کر لوں گی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں کچھ حد تک تھی، اور یہ مسلسل جو ہے اپنا انفلوئنس میرے بیٹے کے اوپر برقرار رکھے ہوئے تو یہ اس کو ناپسند کرتی ہیں۔ اینی ویز، تو یہ ان خاتون کا فطور جو ہے وہ ہمیں کھل کے نظر آ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ میں کوئی فطور ہے یا نہیں ہے، وہ آگے چل کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان میں فطور کی کیا صورت۔ جب یعنی وہاں پر وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں کہ میں آپ کے لیے رشتہ تلاش کروں گی تو ان موصوف کو یہ پرانے اپنے تعلقات یاد آ جاتے ہیں، اور ان کو وہ دن یاد آ جاتا ہے جب اس خاتون کی منگنی ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے جو ہے وہ منگنی کسی سے کر سکتی، تو یعنی یہ اس کی یادوں میں اب تک جو ہے وہ کھوئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا فطور ہے۔ اور یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کون سی جو ہے نا وہ حامی بھری تھی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، میں مہنگی ڈائمنڈ کی رنگ جو ہے یہ اپنی دکھاتی ہوں، تو یعنی ان کو یہ فطور ہوتا ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ کسی امیر جگہ پر ہو جائے، جو کہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ان کے حالات وہاں پر ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں نہیں۔ پھر یہ موصوف شادی پر ویسے تو انکاری ہیں، لیکن اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بہن کے سسرال میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی اس لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے ڈرامے کے سٹارٹ میں دیکھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سا فطور جو ہے وہ اگلی قسط میں جنم لیتا ہے، اور یہ فطور جو ہے وہ ہمیں کیا کیا دکھاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کی کمنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔